به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعثمان ذي الكرم يا صاحب الكمال ويا أكمل البشر یا صاحب الکمال ویا اکمل البشر من وجهک الکریم لقد اکرم القمر بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر بعد از نبی بزرگ توی قصہ مختصر گرامی قدر حاضرین ماہ صدیق اکبر ہے اور شہر ثانی اثنین ہے وہ ہستی وہ ذات پاک جسے رب کریم نے خود قرآن پاک میں اپنے حبیب کا ثانی کہا یہ غور طلب چیز ہے ایسے کہتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ قرآن کی نص ہے آیت کریمہ ہے کوئی تفسیر نہیں ہے متن ہے آیت کا وہ ذات پاک جس کا ثانی ہے ہی کوئی نہیں جو لا ثانی ہے اس کے لیے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب کا ثانی اگر کوئی ہے تو وہ یار غار وہ عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ جو خلیفۃ الرسول بلا فصل ہیں افضل الخلق بعد الرسل ہیں جو ثانی اثنین ہجرت ہیں جو رئیس الصدیقین ہیں امام الصحابہ ہیں امام المتقین ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ آپ کی شان عظمت بیان ہوئی ہے بہت ساری آیتیں ہیں اور ان کا احاطہ اور احصاء ہو نہیں پاتا مختصر وقت میں. میں ہر جمعہ کوشش کرتا ہوں
میرے سامنے آیات ہی اتنی ہوتی ہیں کہ انہی کو اگر پڑھتے جائیں تو وقت ختم ہو جاتا. تو سب سے جامع آیہ کریمہ جس میں براہ راست اللہ رب العزت نے شان یار غار خود بیان کی ہے، یعنی شان صدیق اکبر کا بیان سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذکر صدیق اکبر عظیم الشان عبادت کا نام ہے. خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے فرمایا الا تنصروہ. یہ آیت اس طرح پڑھی نہیں جاتی علی العموم، اس میں سے اتنا حصہ لیا جاتا ہے ثانیہ سنینی، لیکن جب تک اس کا سیاق و سباق پتہ نہ چلے یہ آیت سمجھ ہی نہیں آ سکتی. شروع یہاں سے کیا ہے الا تنصروہ. اے لوگو اگر تم میرے حبیب کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ. تو یاد نہیں تمہیں جب اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کر کے دکھائی تھی؟ بہت توجہ سے سمجھیں اس آیت کو، پھر اگلی باتیں کھلیں گی. اس متن کو دھیان سے سمجھیں، اتاریں اپنے اندر، اور شان یار غار کا مفہوم سمجھیں جو قرآن نے بیان کیا. اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ اتاری ہے، اس کے تیور سمجھیں. قرآن کا سیاق و سباق اور شان نزول آیت کے تیور سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کس موڈ میں کہا جا رہا ہے. قرآن جگہ جگہ موڈ بدلتا ہے نا. کل یوم ہوا فی شان. جس کا کلام ہے وہ ایک ہی سیکوینس میں بات نہیں کرے جا رہا کہ بس کہہ دیا تو ہو گئے، خط سن لو ختم. نہیں، اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہیں. قرآن کا ایک اپنا انداز ہے، شان بے نیازی ہے. الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے محبوب کی، نصرت و حمایت نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تحقیق بلا شک و شبہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی تھی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ وہ اکیلا ہی تھا نا. جو کلمہ پڑے ہوئے مسلمانوں نے بھی ساتھ نہیں رکھا، کیونکہ گنجائش نہیں تھی. وہ بیچارے خود بے یار و مددگار اور بے سر و سامان تھے. تو انہیں نہیں کہا کہ بلال تم نے نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے میرے ساتھ، میری حفاظت کرنی ہے. نہیں، فقد نصرہ اللہ. محبوب نے اپنی مدد اپنے رب پہ چھوڑ رکھی تھی. سب کو کہا چلے جاؤ، جس طرح ہو نکل جاؤ، جیسے چھپ چھپا کے ہجرت ہو سکتی ہے کر جاؤ. ہجرت بھی کرنے نہیں دے رہے، مکے سے صحیح سالم نکلنے بھی نہیں دے رہے. ان کی کوشش ہے کہ نہیں یہیں مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے. معاشی بائی کاٹ، معاشرتی بائی کاٹ، سیاسی بائی کاٹ، قتل و غارت، ظلم اور جبر کی فضا میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا تھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں. ہجرت سنت ہے، ہجرت. اور جب دین خطرے میں ہو تو ہجرت فرض ہے. آج لوگ اسلامی ممالک چھوڑ کے کفرستان کی طرف ہجرت کرتے ہیں پیسے کے لیے، اور حکم کیا ہے؟ دار الکفر سے نکل کے دار الاسلام میں ہجرت کرو جہاں ایمان بچتا ہو.
جب گرین کارڈ پہ ایمان بکے گا تو پھر یہ حال ہوگا نا جو آج ہے. اس لیے قرآن نے بڑے اہم اور بڑے شاندار انداز سے اس موڑ کو، یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کی پوری تاریخ کا، جہاں سے فاروق اعظم نے اسلامی تاریخ کا کیلنڈر شروع کیا ہے. مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے ہجرت سے، مسلمانوں کا سال ہجرت سے جڑا ہوا ہے، اور قرآن نے بھی اسی کو ٹرننگ پوائنٹ بنایا. جب مکے سے نکلے اور مدینے آئے، پھر مسجد بنی، پھر نماز ہوئی، پھر جماعت ہوئی، پھر روزے آئے، پھر زکوٰۃ آئی، پھر حج آیا. ہجرت سے پہلے کچھ نہیں. جو ترقی ہے ہجرت کے بعد ہے، جو فتوحات ہیں ہجرت کے بعد ہیں. اس لیے بزرگوں نے ہجرتیں کی دین کے لیے. آج بھول گئے ہیں مسلمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے نیکی کی طرف ایک بالشت بھی جو گیا وہ مہاجر ہے. گناہ سے بچنے کے لیے ایک بالشت نکل جائے چھوڑ دو، تیار نہیں نا دل کو ہاتھ پڑتا. بیوی بچے گھر بار جنہوں نے نہیں کلمے پڑے تھے وہ وہی ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں. چھوڑ دیے. جنہوں نے دین چھوڑا صحابہ نے انہیں چھوڑ دیا. تو چاہے بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پوری ایک تاریخ ہے. اس کو پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں. کلمہ سمجھ نہیں آئے گا اس کے بغیر. ایمان کی لذت و حلاوت نصیب نہیں ہوگی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ایک ذات ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا صدیق تم ٹھہر جاؤ، باقی سب کو کہا چلے جاؤ. اور یہ حکم ربی تھا. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ نے فرمایا حبیب تم بھی ٹھہرو اور صدیق تم بھی ٹھہرو، باقی سب جاؤ. کیونکہ اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ اللہ اپنے پیاروں کی مدد کیسے کرتا ہے. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی. صاحب روح المعانی نے لکھا اور تفسیر شیر خدا علی المرتضیٰ کر رہے ہیں. باب مدینۃ العلم کی تفسیر ہے، اتفاق کی بات ہے. جب بھی میں کھولتا ہوں شان یار غار تو بیان کرنے والا وہ حیدر کرار. پھر بھی مجھے پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لوگوں نے بندر بانٹ کی ہوئی یہ کیا ہے. اپنے اپنے تعصبات، اپنی اپنی خواہشات کو اپنا دین اور مذہب اور عقیدہ بنایا. دین کسی کی مرضی کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو کہے. کسی کی عقیدت جوش جو بھی ہے وہ یہاں نہیں چلتا. دین کہتے ہیں جو قرآن بتائے اور جو حدیث بتائے. تاریخ کی کتابیں بھی دین اور شریعت اور عقیدہ نہیں. تبری نے یہ لکھا، فلانے نے یہ نہیں دین میں چلتا. دین میں چلتا ہے ما قال اللہ و قال الرسول، اس کا نام دین ہے. تبری نے کیا کہا، یعقوبی نے کیا کہا، عزد الغابہ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، تاریخ کا نام دین نہیں ہے. دین قرآن اور حدیث کا. یہ بھی شعر میں رکھو، بڑے بڑے دھوکے اور بڑے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں. دیکھیں تاریخ کی کتاب، تاریخ کی کتاب سے شریعت کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی. یہ یاد رکھو. ایک مستحب حکم بھی تاریخ کی کتاب سے نہیں نکل سکتا. عقیدہ تو پھر فرض و واجب سے بھی اوپر ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نیچے اور عقیدہ اوپر ہے. اس کے لیے نص چاہیے. امام ربانی فرماتے ہیں جا نص باید نفس،
یہاں مولویوں، صوفیوں، واعظوں، خطیبوں، نقیبوں، نعت خوانوں، یہاں نص چاہیے، تاریخ کی کتابیں نہیں۔ ذاکر نے کیا کہا، خطیب نے کیا کہا، واعظ نے کیا کہا، یہ یہاں نہیں۔ کسی انسان نے کیا کہا، غیر نبی نے کیا کہا، وہ بھی نہیں۔ یہاں چاہیے اللہ نے کیا کہا اور اس کے رسول نے کیا کہا۔ اور اگلی بات، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اتھارٹی جن کو دی یا ان سے پوچھو۔ حیرت کی بات ہے کہ علی علی کرنے والا علی سے پوچھے بغیر ہی آگے نکل جاؤ، یعنی علی کو بتانے کے چکر میں ہے، علی سے پوچھ کوئی نہیں رہا۔ شیر خدا فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے روئے زمین کے ہر انسان پہ عتاب کیا ہے، غصہ کیا ہے، سوائے صدیق اکبر کی۔ استثناء کس کا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہاں کوئی واو عاطفہ نہیں ہے، کوئی عطف نہیں ہے، کوئی اضافت نہیں ہے۔ فقد نصرہ اللہ، جو قرآن سے جن کا تعلق ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، میں تو بیان کر رہا ہوں۔ فقد نصرہ اللہ، کبھی جا کے گھر اس آیت کو کھولنا، میرا یہ بیان لگا لینا، پہلی بار کہہ رہا ہوں زندگی میں یہ بات۔ آیت سامنے کھول لینا، سورہ توبہ کی آیت 40۔ فقد نصرہ اللہ کے بعد کیا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ کلمے میں دیکھو، تھوڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لا الہ اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد۔ جی، لا الہ الا اور رسول اللہ کے درمیان کیا ہے؟ اللہ اور محمد۔ یہاں اللہ نے اپنے نام اللہ کے ساتھ صدیق اکبر کا نام بیان کیا۔ یا رسول یا صدیق اذ ہما فی الغار۔ اللہ نے مدد کی کس کے ذریعے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا مدد میں نے کی۔ نیچے زمین پہ کون لگا ہوا تھا؟ اب یہاں کل ائمہ تفسیر کا اجماع ہے کہ اللہ نے اپنی مدد کا، نصرت کا، حمایت کا پیکر بنا کے یار غار کو محبوب کے ساتھ لگا، اور فرمایا وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا مکے کی اندھیری راتوں میں اور ہجرت کی رات میں اور سفر میں اور سور کے سفر میں اور 3 دن 3 رات غار میں، وہ جسم تو صدیق کا تھا، طاقت ساری رب صدیق کی تھی۔ یا صدیق، یہ ایک ہی آیت کافی تھی ویسے تو، لیکن بیان نہیں ہوئی، بیان نہیں ہوئی، ہو جاتی تفصیل اور جزیات کے ساتھ تو کافی، پھر کسی اور چوں چرا کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر کسی ڈاکو کو رہزنی کی ہمت نہیں تھی اور جرت نہیں تھی۔ رب نے اتنا بڑا بند باندھ دیا، نس سے قطعی رکھ دی قرآن کی، قرآن کی نس میں صاحب کہہ دیا صدیق اکبر۔ ایک ہی ہستی ہے جسے رب نے قرآن میں صحابی کہا ہے، کیونکہ آپ کی 4 پشت صحابی، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ یہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی 4 پشت صحابی ہے، یعنی صحابیت بھی وہاں متعدی ہو گئی ہے، مرتبہ صحابیت بھی وجد میں ہے، جو جڑتا جا رہا ہے صحابی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تینوں 4 خلفائے راشدین میں واحد ہستی ہیں، 4 خلفاء میں
واحد ہستی ہیں جن کے والد مسلمان صاحب ایمان اور صحابی ہیں. اور تینوں خلفاء کے والد موجود نہیں تھے جب خلیفہ بنے. صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو والد موجود تھے, زندہ تھے. والد نے خود دیکھا بیٹے کو مصلی امام الانبیاء پر. ابھی ادھر تو ہم کبھی گئے نہیں کہ اس ضعیف معمر باپ کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ یہ دیکھتا ہوگا. یہ شان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی. تو یہاں رب کریم نے اپنا قائم مقام بتایا ہے صدیق اکبر, کیونکہ خود بھی, پورا خاندان بھی, اولاد بھی, بچے بھی, خاندان کے اپنے گھر کے ملازم بھی, اور اپنے جانور بھی, اونٹنیاں بھی محبوب کی حمایت میں لگائی ہوئی تھی, نصرت میں, خدمت. اس لیے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, دو میں سے دوسرا جبکہ وہ غار میں تھے. دو میں سے دوسرا, یہ رب نے صرف اور صرف انہی دو کو کہا ہے. جہاں پہلا میرا حبیب ہو, دوسرا ہمیشہ صدیق ہوتا ہے. ہر جگہ, ہر جگہ جو اختیار میں ہے وہاں بھی, اور جہاں اپنا اختیار انسانی اختیار ہی نہیں وہاں بھی میرے محبوب کے. اس لیے اقبال نے کہا کہ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. علامہ کہتے ہیں امن الناس پر مولا ما, جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے بڑے مجموع میں اعلان کیے, لوگوں مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق. یہ کیوں کہا تھا؟ تاکہ امت یاد رکھے, جس نے کلمہ پڑھا ہے میرا وہ یاد رکھے, میرے اوپر احسان کرنے والا میرا محسن ہوا نا. اور پھر بتایا اپنی مال کے ساتھ احسان کیے, جان کے ساتھ احسان کیے, صحبت اور مجلس اور وقت دیا. اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. کوئی کیفیت, پہلو, موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں صدیق اکبر پیکر احسان بن کے کھڑے نہ ہوں. اب صدیق اکبر تو احسان نہیں کہہ رہے ہیں, حضور احسان کہہ رہے ہیں. صدیق اکبر خدمت کہہ رہے ہیں, غلامی کہہ رہے ہیں, نذرانہ اور ہدیہ کہہ رہے ہیں, لیکن آقا فرما رہے ہیں یہ احسان ہے. اس لیے سب کو بتایا کہ یاد رکھیں, بعد میں بھی لوگ بھول جاتے ہیں نا. یاد رکھیں ارحم امتی بی امتی ابی بکر, میری امت میں سے میری امت پر سب سے بڑھ کے مہربان ابو بکر سے. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. یہ بھی وہی محبت ادھر کنورٹ ہو گئی نا کہ میرے آقا اور حضور کو امت سے اتنا پیار ہے, تو جو حضور کا عاشق ہوگا اسے بھی امت کی فکر ہوگی. خلافت جو ساری نبھائی, اسی یہی جذبہ, یہی کیفیت, حالانکہ وقت بہت تھوڑا تھا. تو قرآن نے اس آیت میں جو نقشہ کھینچا ہے اسی کو کوئی سمجھ لے تو بہت ہے. غار میں دو تھے اور دو میں سے دوسرا. ثانی اثنین کی ترکیب کو سمجھیں. ایک کمرے میں دو ہوں تو جدھر سے بھی گنتی شروع کر دیں, دونوں دو کا دوسرا. صوفیہ کی زبان میں اس کو فنائیت کہتے ہیں. یہاں دو چیزیں معراج کے درجے کی ہیں, ایک فنائیت اور ایک معیت. جب فنائیت نصیب ہوتی ہے تو اس کے بعد معیت کا درجہ آتا ہے. تو اللہ نے خود گواہی دے دی صدیق اکبر کی فنائیت کی بھی اور معیت کی بھی. ثانی اثنین ہونا یعنی محبوب کے بعد دوسرا وہ یہی ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, جب وہ دونوں غار میں تھے اور انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا, اپنے صاحب سے کہا. صحابی ہونا قرآن کی اس نص سے, اس لیے
آئمہ نے لکھا کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار اس آیت کا انکار ہے، اور اس آیت کا انکار کفر ہے۔ دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ غار میں تھے، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، تمام مفسرین اس پہ حیران و پریشان ہیں کہ یہ غم کس چیز کا تھا۔ غم نہ کر، غم کس چیز کا تھا؟ وہ تو پیچھے مکے سے لگے ہوئے تھے، تو غار کے اندر چار دیواری میں آ کے غم کس کا؟ جب باہر کھلی فضا میں غم کوئی نہیں آیا، اور ایٹ دی اسپاٹ جب بندہ سامنے آ گیا ہے، اس وقت بھی کانفیڈنس اور اعتماد کا لیول آسمانوں سے عرش معلیٰ سے اوپر ہے۔ بندہ سامنے آ گیا، ابھی مکے سے نکل رہے ہیں، منہ اندھیرے، بخاری شریف۔ اس نے کہا اے ابو بکر، یہ ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ کو تو پہچانتے تھے نا، معمول تھا، بزنس ٹور پہ آتے جاتے تھے۔ ساتھ کون ہے؟ فرمایا رجل یہدینی السبیل، فرمایا یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ میں یہ میرا ٹورسٹ گائیڈ ہے، میرا راہبر ہے، میرا مرشد ہے۔ حالانکہ یہ ایمرجنسی اور اضطرار کا عالم تھا، یہاں کچھ بھی کہتے تو اجازت بھی تھی، حق بھی تھا اور جائز بھی تھا، لیکن ائمہ کہتے ہیں صدیق نے اس ایمرجنسی میں بھی سچ پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ نبیوں نے بھی ایسے مواقع پر فائدہ اٹھایا، اولو العزم رسولوں نے بھی، اور اللہ نے اجازت دی، جان خطرے میں ہے جھوٹ بول دو، بیوی کو بہن کہہ دو، کوئی بات نہیں۔ صدیق کا مقام کہاں کسی کو کیسے سمجھ آیا؟ کل 1,24,000 نبوت ساتھ ہے، اور لوگوں کی امانتیں، کافروں کی امانتیں حضور نے شیر خدا کو سونپی، اور اللہ نے اپنی امانت یار غار کو سونپی۔ پتا تھا کہ یہ ایمرجنسی میں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، یہ صدق والا ہے اور صدیق ہے، صدق بہ کی شان والا ہے۔ اور آقا بھی خوش ہو گئے، صادق اور امین کے ساتھ ایسا ہی یار سجتا ہے جو صدیق ہو۔ اس موقع پر بھی حق کو، سچ کو، صدق کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اب غار میں جب پہنچے، غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں قیام فرما ہیں، تو رب کریم نے اس موقع پر جو کیفیت ہے اس کو خود بیان کیا ہے۔ سب نے ائمہ نے اس پہ تفاسیر لکھی ہیں کہ حضور کا غم تھا، کافروں کا غم تھا، وہ پہنچ گئے ہیں، غار پہ آ گئے ہیں، لیکن عرفاء کی آپ رسائی دیکھیں کیا، قرآن کا سیاق و سباق بھی دیکھیں تو وہ اس کے تائید کرتا ہے کہ صدیق اکبر نے غار ثور میں مقام رسالت کا مشاہدہ کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی معیت کو دیکھا نا، جب آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، تو غم تو اس سے پہلے ہوا ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم اس سے پہلے، معنا بعد میں ہوا ہے۔ غم پہلے آیا تو حضرات عرفاء کہتے ہیں غم اس بات کا تھا کہ حضور آپ کا مقام تو میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن میرا مقام کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ تو غم مجھے اس بات کا ہے کہ میں بھی کسی کھاتے میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ عارف کی شان ہے، عارف جاننا چاہتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو یہ معراج تھی صدیق اکبر کی غار ثور۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے عرض کیا صدیق اکبر نے،
انت قد عرفت موضعک من اللہ بالنبوۃ والرسالہ. حضور آپ کو تو رب نے آپ کی شان دکھا دی اور مجھے بھی دکھا دی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی کھاتے میں ہوں کہ نہیں، میں کیا ہوں؟ فرمایا انا رسول اللہ وانت صدیقی. وجناحی، تو میرا بازو ہے، میرا یار غار ہے. ومونسی، میرا مونس و غمگسار ہے، میرا محرم راز ہے. اور مونسی نہیں ہے، انسی، تو میری محبت بھی ہے. اور وہ موضع سری، اور تو میرے رازوں کا خزانہ ہے. میرے اسرار تیرے سینے سے ملیں گے، میرے موتی تیرے خزانے سے نکلیں گے. اس لیے حضرت امام زین العابدین کہتے تھے کہ مدینے والے جیسے ہمیں آل رسول کہتے، ویسے صدیق اکبر کے بچوں کو بھی آل رسول ہی کہتے، آل صدیق نہیں کہتے. ان کے گھر والوں کو آل رسول کہا جاتا تھا. اور فرمایا وانت خلیفتی من بعدی تقوم فی الناس مقامی، میرے بعد میرا خلیفہ، میرا نائب تو ہوگا جو لوگوں میں میرے قائم مقام کی حیثیت سے کھڑا ہوگا. وانت ضجیعی، اور میرے روزے میں بھی میرا مونس و غمگسار تو ہی ہو. اور آخری بات کیا کہی؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، اللہ نے تجھے تو بخشا ہی ہے. وَلِمُحِبِّكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک جو تجھ سے سچی محبت رکھے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا.